الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے رمضان کا مہینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء اور مدبر ان سجاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روزہ جیسی اہم عبادت کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا۔ رمضان یہ مہینہ زمانہ جاہلیت ہی سے چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم لفظ رمضان پر غور کریں تو ہمیں اس سلسلے میں لغت کے اندر اس کا معنی ملتا ہے۔ بہت سارے معنی ہیں۔ ایک معنی علامہ ابن منظور اپنی کتاب لسان العرب میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 316، شہر رمضان ماخوذ من رمز الصائم یرمز اذا حر جوفہ من شدت العطش۔ کہ رمضان کا مہینہ رمضان سے اس کا معنی نکالا گیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب پیاس سے پیٹ جو ہے گرم ہو جائے تو اسی وجہ سے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ ویسے اگر آپ دوسرے اور معنی پر غور کریں گے تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ رمضان سے ماخوذ ہے۔ اس کا معنی ہے سورج کی گرمی کا شدت کے ساتھ واقع ہونا۔ پھر اسی طرح رمضان کا ایک معنی یہ بھی ہے گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ۔ تو اگر ہم اور آپ نیکی کریں گے تو ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جلا دے گا۔ رمضان کے مہینے کے آنے کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ رمضان کے مہینے کا پتہ ہمیں دو طریقے سے چلتا ہے۔ ایک طریقہ ہے کہ ہم چاند دیکھیں، دوسرا طریقہ ہے کہ گواہی دینے والا جو انصاف ہو، انصاف پسند ہو، عادل ہو، وہ گواہی دے کہ اس نے رمضان کا چاند دیکھا ہے، تو اس کے ذریعے روزہ رکھنا شروع کیا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ چاند کے ذریعے پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ جس آدمی کو یہ مہینہ مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ جہاں تک چاند دیکھنے کی بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1906، لا تصوموا حتی تروا الہلال ولا تفطروا حتی تروہ فإن غم علیکم فاقدروا لہ۔ کہ تم لوگ روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو، اور تم لوگ روزہ مت چھوڑو یہاں تک کہ چاند نہ دیکھ لو، یعنی عید نہ منائے جب تک کہ چاند نہ دیکھ لیں۔ اور اگر بدلی ہو فقدروا لہ، تو تم اس کی مقدار کو پورا کرو۔ یعنی رمضان یا جو بھی مہینہ ہو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 29 کا مہینہ رہا تو 30 کا بھی مہینہ ہو جائے گا، تو مقدار کو پورا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 29ویں دن آسمان میں بدلی نظر آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم 30 دن تک روزہ رکھیں یا 30ویں دن روزہ رکھنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 189، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ وہ لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے یہ تو حج کے تعین کی چیز ہے اور وقتوں کی تعین کی چیز ہے۔ یعنی چاندوں کے ذریعے مہینے متعین کیے جاتے ہیں، اس لیے اسلام کے اندر چاند کی اہمیت ہے۔ روزہ جو ہے وہ چاند دیکھ کر رکھا جائے گا اور روزہ جو ہے وہ چاند دیکھ کر چھوڑا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی انصاف پسند ہو اور ایک ہی آدمی ہو، وہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے رمضان کا چاند دیکھا ہے، تو ایک آدمی کی گواہی کی بنیاد پر روزہ رکھنا سب کے لیے جائز ہو جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن ابی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14
حدیث نمبر 2342، لوگ ایک دوسرے کو چاند دکھا رہے تھے، فاخبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا کہ میں نے بھی چاند دیکھا ہے، فصامہ، تو آپ نے روزہ رکھا، وہ امر الناس بالصیام، اور آپ نے لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، فاخبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پتہ چلا کہ رمضان کا روزہ اس وقت شروع کیا جا سکتا ہے جب ایک آدمی جو انصاف پسند ہو وہ گواہی دے کہ اس نے چاند کو دیکھا ہے۔ ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پوری دنیا کا چاند ایک ہونا چاہیے تاکہ مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار رہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں اس کے ذریعے اتحاد و اتفاق برقرار رکھنے کی بات نہیں کہی گئی ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو اتحاد و اتفاق برقرار رکھنا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو تھامے رہیں، قرآن و حدیث پر عمل کریں، تبھی ہمارا اتحاد و اتفاق برقرار رہ سکتا ہے۔ ویسے بھی غور کیجئے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر مکہ میں چاند نظر آ جائے تو پوری دنیا کے لوگوں کو اس کے حساب سے روزہ رکھنا چاہیے یا پھر عید منانی چاہیے، تو یہ بہت مشکل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کے لیے چاند الگ الگ ہے، ہر ایک کے لیے چاند کا دیکھنا الگ الگ ہے۔ آج سائنس نے ترقی کی ہے، اس وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مکہ میں کب چاند نظر آیا ہے، لیکن کسی زمانے میں یاد کیجئے اس دور کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو، اس زمانے میں اتنا زیادہ سائنس تو تھا ہی نہیں کہ جس سے پتہ چل سکے کہ پوری دنیا کے لوگ اس حساب سے روزہ رکھیں، ایسا تو تھا ہی نہیں۔ آج بھی بہت سارے گاؤں ایسے ہیں جہاں تک لوگوں کو نہیں معلوم کہ کہیں اور جگہ پہ چاند اگا ہے، نظر آیا ہے، اور ایک چاند کے حساب سے روزہ رکھنا اور ایک چاند کے حساب سے عید منانا اتحاد و اتفاق کی دلیل نہیں ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو فلکی معلومات حاصل کرنا ضروری ہو جائے گا، آسمانی علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہو جائے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ چاند کب نظر آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1913 باب نمبر 13، اِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبْ وَلَا نَحْسُبْ، ہم تو امی امت ہیں، ہم نہ لکھنا جانتے ہیں ولا نحسب، اور نہ ہم حساب و کتاب جانتے ہیں، یعنی ہمارے لیے لکھنا پڑھنا بھی زیادہ اہم نہیں ہے کہ اس سلسلے میں ہم معلومات حاصل کریں، اور نہ حساب و کتاب کے معاملے میں ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے تو مہینہ کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی کہ پوری دنیا کا چاند ایک ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ضرور کہتے، کیا کہتے؟ کہ تم پتہ کر لو جن کو علم ہے آسمانی چیزوں کا، جس کو علم ہے فلکیات کا، جس کے پاس علم ہے چاند کے اگنے اور نہ اگنے کا، اس سے تم معلومات حاصل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ نہیں کہا، بلکہ نبی نے کہا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، کہ جب آسمان میں بدلی نظر آئے تو تم دن پورا کرو، کیونکہ مہینہ کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے اور مہینہ کبھی 30 کا بھی ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی کافی مشکل ہے، اگر ہم چاند کی بات کرتے ہیں نا، پوری دنیا کا چاند ایک ہونا چاہیے، مکے کے حساب سے سبھی لوگ رمضان شروع کریں اور سبھی لوگ عید منائیں، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ آخر شروع کرنے اور ختم کرنے ہی میں کیوں یہ بات لی جاتی ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آخر لوگ مکہ کے اعتبار سے سحری کیوں نہیں کرتے؟ آخر لوگ مکہ کے چاند کے اعتبار سے افطاری کیوں نہیں کرتے؟ مثال کے طور پر ہندوستان کی میں بات لیتا ہوں کہ ہندوستان میں 2.5 گھنٹہ پہلے ہی افطاری ہوتی ہے، پھر 2.5 گھنٹہ کے بعد سعودی عرب میں افطاری ہوگی۔ اگر ویسے آپ چاند کی بات کریں گے تو سحری میں بھی ویسی ہی بات کرنی چاہیے، افطاری میں بھی ویسی ہی بات کرنی چاہیے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہم تمام چیزوں میں برابری نہیں کر سکتے۔ اگر آپ 2.5 گھنٹہ کے بعد افطاری کریں گے تو 2.5 گھنٹہ تک ہم کو انتظار کرنا پڑے گا تاکہ مکے والے کے اعتبار سے ہم افطاری کر سکیں۔ اسلام نے ہمیں اس چیز کی طرف ابھارا نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ ہر ایک کا چاند الگ الگ ہے۔ چاند نظر آئے تو وہاں کے لوگ روزہ رکھیں، وہاں کے لوگ عید منائیں، اور اگر چاند نظر نہیں آئے تو وہاں کے لوگ 30 دن پورا کریں۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 باب نمبر 5 حدیث نمبر 1087،
ابو قریب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ وہ ملک شام گئے کیونکہ ان کو ام الفضل بنت الحارث نے بھیجا تھا. وہ وہاں کچھ کام کے لیے گئے. ملک شام کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے امیر تھے. ان لوگوں نے رمضان کا چاند جمعہ کے دن دیکھا اور ان لوگوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا. قریب رحمہ اللہ مہینے کے اخیر میں مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچنے کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کیا تم لوگوں نے رمضان کا چاند دیکھا تھا؟ کہا ہم لوگوں نے دیکھا ہے، ہم لوگوں نے جمعہ کے دن دیکھا ہے. تو کیا اور کسی نے دیکھا؟ کہا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا اور لوگوں نے بھی دیکھا. اس طریقے سے ان لوگوں نے روزہ رکھنا پہلے ہی شروع کر دیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگوں نے سنیچر کے دن، سیٹرڈے کے دن، ہفتے کے دن ہم لوگوں نے چاند دیکھا ہے رمضان کا، اس لیے ہم لوگ چاہے چاند دیکھیں گے عید کا یا پھر 30 دن پورا کریں گے. تو ابو قریب رحمہ اللہ نے کہا کیا آپ کے نزدیک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاند دیکھنا اور لوگوں کا چاند دیکھنا قابل اعتبار نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا لا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. تو پتا چلا کہ عید کا چاند ہو یا رمضان کا چاند ہو، چاند دیکھنے پر موقوف ہے، کیونکہ لوگوں کے مطالعے الگ الگ ہیں. چاند الگ الگ طریقے سے اگتا ہے. اب اس کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے اس کے بارے میں کوئی تحدید تو آئی نہیں ہے، لیکن کم سے کم اتنا اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے کہ سیریا، جس کو اس زمانے میں ملک شام کہتے تھے، آج وہ سیریا ہے، مدینہ سے سیریا کا فاصلہ کتنا ہے، اس درمیان کو اگر دیکھا جائے تو لوگ یہ مان سکتے ہیں کہ وہ مطلع جو ہے چاند اگنے کی جو جگہ ہے وہ الگ الگ ہو سکتی ہے. تو جب وہاں کے لوگ الگ الگ طریقے سے روزہ رکھ سکتے، روزہ کھول سکتے، عید منا سکتے، تو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کہ ایک ہی چاند ہو؟ بالکل نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. محترم ناظرین، عنوان رمضان کا مہینہ، اس پر گفتگو ہوتی رہے گی. انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام فضائل رمضان میں دوبارہ آپ کا استقبال ہے. پھر اسی طرح جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو آیا ہے یہ معمولی نہیں ہے. رمضان کے مہینے کی فضیلت میں بیان کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. کیا بیان کروں؟ یہ وہی مہینہ ہے کہ پورے قرآن مجید کے اندر اس کا نام آیا ہے. شوال کا نام نہیں آیا، ذوالحجہ کا نام نہیں آیا، محرم کا نام نہیں آیا. آیا تو کس کا نام آیا؟ ربیع الاول کا بھی نام نہیں ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. نام ہے تو رمضان کا. اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا. ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کی چیز ہے، اور وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی واضح چیز ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس آدمی کو بھی یہ مہینہ مل جائے، نصیب ہو جائے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ روزہ رکھے. رمضان کے مہینے کو وہ فضیلت حاصل ہے کہ اسلام کا تیسرا سب سے اہم رکن روزہ اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، جو عربی اور اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ تو وہ ہے کہ اس کے اندر ایک رات، ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اور وہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں ہے. ایک رات ایسی ہے کیونکہ اسی رات میں قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر اتارا ہے، بیت العزہ میں اتارا ہے، پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے. اس کی فضیلت کا کیا کہنا؟ اللہ نے کہا سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت نمبر 1 اور 2 اور 3، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. آپ کو کیا معلوم قدر والی رات کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ نے کہا ہم نے اتارا ہے اس کو قدر والی رات میں، عزت والی رات میں. آپ کو کیا معلوم عزت والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قدر والی رات، عزت والی رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. تو یہ کسی اور مہینے میں نہیں ہے تو صرف اور صرف رمضان کے مہینے میں. کچھ لوگ ہو سکتا ہے یہ کہہ رہے ہوں گے
جیسا کہ کچھ لوگ مناتے ہیں کہ شب برات کو لوگ مانتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا. جی نہیں، لیلۃ مبارکہ جو سورہ دخان میں ہے، سورہ نمبر 44 آیت نمبر 2 3 4، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کریم کو مبارک رات میں اتارا ہے. تو مبارک رات یا قدر والی رات یہ ایک ہی رات ہے جس کو ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں، اور شب قدر رمضان کے مہینے میں ہے، اور رمضان کی طاق راتوں میں قرآن کریم اتارا گیا ہے. اور طاق راتوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی کسی طاق رات میں ہے، اور طاق راتوں کے بارے میں ہے کہ ہم رمضان کے آخری 10 دنوں میں کسی دن تلاش کریں، کیونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اسی رات میں اتارا ہے. رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ گناہوں کے بخشش کا مہینہ ہے. ہم اور آپ کیا اس مہینے سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے؟ ضروری ہے اس مہینے سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے. وہ تو سب سے بڑا بد نصیب ہے جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے آپ کو نہ بخشوا لے. رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ تو وہ ہے کہ آدمی صدقہ و خیرات کرے، سخاوت و فیاضی کا مظاہرہ کرے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لٹانے کا مہینہ ہے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دینے کا مہینہ ہے. یہ مال ہمارا نہیں ہے. ہم اور آپ جو سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ جی یہ مال ہمارا ہے، بھول ہے ہم لوگوں کی. یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ مال صرف اور صرف اللہ کا دیا ہوا ہے. اور یہ مال ایک دوسرے کے پاس جاتے آتے رہتا ہے. دیکھتے نہیں ہم اور آپ، بہت سارے لوگ مالدار ہیں، پلکوں میں غریب ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ غریب ہیں، پلکوں میں مالدار ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ نے جو مال دیا ہے، رمضان کا مہینہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دینے کا مہینہ ہے. تو آئیے قدم بڑھائیے. جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں وہاں آپ اللہ کے راستے میں دیجئے. آپ اللہ کے راستے میں غریبوں کی مدد کیجئے، قریبی رشتہ داروں کو دیکھیے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے. آپ کے صدقہ و خیرات کا یہ عالم ہے. ہوائیں جس طریقے سے تیز چلتی ہے اسی طریقے سے آپ صدقہ و خیرات کرتے تھے. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 7 حدیث نمبر 1902. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان النبی اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے تھے. رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت کا کیا کہنا. آپ بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے، لوگوں کو دیتے تھے، لوگوں کا خیال رکھتے تھے. رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے. آپ غور کیجئے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے روزے کے مسائل کے دوران میں دعا کی ایک آیت کا تذکرہ کیا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. جب وہ مجھے پکارے تو لوگوں کو چاہیے کہ مجھے ہی پکارے اور مجھ پر ایمان رکھیں، شاید کہ لوگ کامیاب ہو جائیں. رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. بتانے کی ضرورت کیا. دن میں ہم اور آپ کھانے پینے سے صبر کرتے ہیں، اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے صبر کرتے ہیں. اس سے زیادہ صبر کا درس ہمیں کہاں ملے گا؟ اور بڑی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر الصبر وثلاثۃ ایام من کل شہر صوم الدہر. اس صبر کے مہینے کا روزہ یعنی رمضان کا روزہ، اور ہر مہینے 3 روزے، ہر مہینے 3 روزے جو بھی رکھتا ہے گویا کہ وہ زمانے کا روزہ رکھ رہا ہے. رمضان کی فضیلت کا کیا کہنا. رمضان تو وہ مہینہ ہے کہ اگر آدمی عمرہ کرنے کے لیے جائے تو عمرے کا ثواب حج کے برابر پائے. صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1256. کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے کہا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً. کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب ملتا ہے. یہی وہ مہینہ ہے. ارے یہ تو اعتکاف کا مہینہ ہے. جی ہاں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا، صحیح بخاری کتاب الاعتکاف کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 2044، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن تک اعتکاف کرتے تھے، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 20 دن تک اعتکاف کیا۔ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ کون سا مہینہ ہے؟ ارے یہ تو وہی مہینہ ہے جس میں شرکش جناتوں کو، شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ غور کیجئے، یہ وہی مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور کوئی دروازہ مہینے بھر بند نہیں ہوتا۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ پورے مہینے تک نہیں کھلتا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، یعنی جس کے نام اللہ نے لکھ دیے تھے اس کو اللہ تعالیٰ آزادی دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ ہر رات آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھتا جا، اے برائی کرنے والے برائی سے رک جا، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ سنن ابن ماجہ کتاب الصیام کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 1642۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اذا كانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب ونادى مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ وتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ اگر ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1901، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتا ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کیا کہنا رمضان کے مہینے کا، جسے مل جائے وہ خوش نصیب آدمی ہے۔ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 باب نمبر 5 حدیث نمبر 233، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ کہ 5 نمازیں ہیں، پھر اسی طرح ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے۔ شرط ہے کہ ہم بڑے گناہوں سے بچ جائیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اسلام کا پہلا معرکہ غزوہ بدر پیش آیا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر مکہ فتح ہوا۔ کیا بتاؤں، کیا بیان کروں، اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، یہ مہینہ کیا ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے کیا کیا چیز رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس مہینے سے اچھے طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔